بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ایک پریزنٹیشن ہے کشمیر ایشو پر۔ تو اس میں ہم ٹیبل آف کنٹینٹ میں سارے یہ ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے دیکھیں گے کہ کشمیر ایشو ہے کیا اور اس کی سلوشنز کون سے ہیں۔ باقی یہ ساری پریزنٹیشن کنٹینٹ ہیں۔ انٹروڈکشن، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کشمیر ایشو، کلیمز آف ٹو کنٹریز آن کشمیر ایشو دیکھیں گے، واز آف پاک ڈیو ٹو کشمیر، اللیگل ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A دیکھیں گے کہ یہ آرٹیکل ہے کیا چیز، ریمیڈیز اویلیبل ٹو ریزولو دا کنفلکٹ اور ویز ٹو ریزولو دا کشمیر ایشو، اینڈ لاسٹ پر کنکلوژن دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ انٹروڈکشن میں کشمیر از لوکیٹڈ ان دا ہارٹ آف ایشیا۔ تو یہ ایشیا کے سینٹر میں ہے اور اس کی امپورٹنس جو ہے کشمیر کی وہ پاکستان اور انڈیا کے لیے اس لیے امپورٹنس ہے کیونکہ یہ ادھر سے جو دریا کا پانی آ رہا ہے اور یہ ہماری الیکٹریسٹی کا بیسک سورس ہے، اور جو مطلب گلیشیئرز وغیرہ ہیں انہی پہاڑوں پر ہیں، کشمیر کے پہاڑوں پر، اور جتنا بھی آبپاشی کے لیے پانی وغیرہ ہے وہ کشمیر سے آتا ہے دونوں کنٹریز کی۔ تو یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کشمیر، اس لیے ان کی لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تھرڈ جو ہے کشمیر ایشو از اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، جیسے کہ یہ آپ کو پکچر میں دکھایا گیا کہ دونوں کے ساتھ یہ اٹیچ ہے انڈیا اور پاکستان، تو اس لیے یہ کلیم کرتے ہیں دونوں کنٹریز کہ یہ ہمارا ایریا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلیشیئرز ہیں اور یہ ساتھ خوبصورت ویلیز ہیں۔ یہ خوبصورتی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹورزم کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن ہے اس کشمیر میں، تو اس لیے یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ برٹش رول 1947 میں اینڈ ہوا، تو جو برصغیر کی پارٹیشن تھی وہ ریلیجین بیس تھی کہ جو ایریاز جس بھی ریلیجن کی اکثریت ہوگی وہ اس کو دے دیے جائیں، مثلاً مسلمان جہاں زیادہ ہیں وہ مسلمان کے ایریاز ڈکلیئرڈ ہوں گے، اور باقی جو انڈین جہاں رہتے تھے وہ انڈیا کو دے دیے جائیں گے۔ تو مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا، تو اس نے ایک انڈیا کے ساتھ سائن آف ایکسیجن یا انسٹرومنٹ آف ایکسیجن اسے کہتے ہیں، وہ اس نے سائن کیا، اور کشمیر کی جو تھی وہ عوام سے پوچھے بغیر اس ٹائم ایکچوئل میں 635 اسٹیٹس تھیں جو برطانیہ تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے اپنا فیصلہ خود کر لیں، اور یہ ان کے جو مہاراجے اور جو اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں وہ عوام سے رجوع کریں اور ان کے فیصلے کے ساتھ چلیں۔ تو اس نے یہ ہندو تھا تو یہ چاہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے ہمارا کولیبوریشن ہو جائے، تو اس نے اس معاہدے کے تحت ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر پورا حق رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس موومنٹ آف پاکستان مجاہدین ٹوورڈز کشمیر۔ جب پاکستانیوں نے دیکھا کہ کشمیر میں تو انڈیا نے فوجیں اتار دی ہیں، تو پھر مسلمان ادھر سے مجاہدین جو ہیں وہ جہاد کرنے کے لیے کشمیریوں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے میکسیمم 1/3 جو تھا وہ پارٹ جو ہے وہ انڈیا کی قبضے سے چھڑوا لیا، جس کو آج کل آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب انڈیا نے دیکھا کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے تو وہ بھاگا UN کے پاس گیا کہ ہمیں بچاؤ بھائی، تو UN نے پھر سیز فائر ڈکلیئر کر دیا کہ جو جہاں پر جس کا ہولڈ ہے وہ وہیں رہنے دیں، اور اس کو LOC ڈرا کر دی گئی کہ ایک عارضی حدود جاری کر دی گئی، LOC لائن آف کنٹرول جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آزاد کشمیر بنا جو کہ پاکستان کے انڈر ہے، 1/3 ہے ایریا جو، اور آکوپائیڈ کشمیر ہے جو 2/3 ہے وہ انڈیا کے انڈر ہے۔ ابھی 1962 میں کشمیر سے ایک پارٹ جو ہے وہ چائنا نے بھی کھینچ لیا ہے، چائنا بھی کلیم کرتا ہے کہ وہ ہمارا ایریا ہے، تو یہ چائنا بھی اس پر کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے۔ یہ مطلب ایک تین جو ہے نا، ایک یہ بھی ہے کہ کشمیر 3 نیوکلیئر پاور جو ہیں ورلڈ کی ان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہم کلیمز آف 2 کنٹریز کریں گے۔ انڈیا کے کلیمز جو ہیں وہ بالکل ہی انویلڈ کلیم ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھائی مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیجن کے تھرو ہمیں دے دیا تھا تو یہ ہمارا ہے، اور
جو کہ بہت غلط بات ہے، حالانکہ عوام کی رائے کو پرومیننٹ اوپر رکھنا چاہیے۔ اچھا، پاکستان کے ویلڈ کلیمز جو ہیں وہ کہتا ہے کہ انجسٹ پارٹیشن بائی ریڈ کلف۔ اب دیکھیں تو کشمیر کو 8 راستے پاکستان کی طرف سے لگتے ہیں اور انڈیا کی طرف سے کوئی راستہ نہیں لگتا تھا۔ تو ریڈ کلف نے یہ کیا چالاکی سے، ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے کہ جو گرداسپور ہے نا، گرداسپور کا علاقہ انڈیا کو دے دیا۔ اس گرداسپور دینے کی وجہ سے اس نے انڈیا کو ایکچولی کشمیر تک ایک پاتھ اور روٹ پرووائڈ کیا تاکہ وہ وہاں تک ان کا رسائی، صرف گرداسپور کا ایریا جو ہے وہ انڈیا کو کشمیر تک رسائی پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے، حالانکہ گرداسپور مسلم اکثریت والا ہے، تو اس نے اس کو انڈیا کے حوالے دے دیا، جس کی وجہ سے انڈیا کو کشمیر تک ایک رسائی مل گئی۔ ریجن از جیوگرافلی کنیکٹڈ ود پاکستان، وہی بات آ گئی پاکستان کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ 8 گیٹ ویز ہیں انڈیا اور کشمیر کے، پاکستان اور کشمیر کے، سوری۔ اور اس میں ریلیجن، کلچر، پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ریلیجین مسلمان ہیں، کلچر ہمارے ساتھ ملتا ہے، ایتھنیسٹی آف کشمیریز پیپل جو بھی ہے وہ پاکستان کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ اور آل ایڈمنسٹریٹو لائنز ور لنکڈ ود پنجاب، مطلب جتنی بھی پہلے ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ پاکستان سے ہو رہی تھی، پنجاب سے ہو رہی تھی، کیونکہ ادھر سے آسانی سے راستے کشمیر کو جاتے ہیں، تو اس لیے ساری بھی ایکٹیویٹیز پاکستان کی طرف سے ہو رہی تھی۔ تو یہ پاکستان کی کلیم ہے جو کہ ویلڈ کلیم ہے۔ اچھا، ہماری جو وارز آف انڈیا اینڈ پاکستان، یہ 3 وارز ہو چکی ہیں ہماری کشمیر کے ساتھ، 1947 میں، 1965 میں، 1999 میں۔ تو جو ڈسٹربنس ہے وار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہے، یہ کنٹریز پیچھے رہ گئے ہیں۔ باقی اگر دنیا کو دیکھا جائے، چائنا کو ہی دیکھ لیں، ساتھ ان کا ہمسایہ ہے، تو یہ بعض آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہیں، تو اس لیے یہ بہت ڈسٹربنس کا شکار ہے یہ ریجن پورا، اور نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ دونوں کنٹریز اس دوڑ میں چل رہے ہیں کہ کون زیادہ ویپنز اکٹھی کرتا ہے، کون زیادہ نیوکلیئر پاورز بنتا ہے، تو سارا پیسہ جو ہے 80% وہ بجٹ جو ہے وہ اس چیز پر لگایا جا رہا ہے، اور یہ کہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو مکمل تباہی ہوگی اگر لڑائی ہوتی ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 370 اینڈ 35A جو ہے وہ انڈیا نے اس کو ریووک کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ بیسیکلی یہ ہے کیا، 370 ایک آرٹیکل ہے جس آرٹیکل 1947 میں طے پایا تھا کہ جو کشمیری ہیں نا، وہ ان کی اپنی ایک علیحدہ ریاست تصور کی جائے گی، وہ ان کی ایک اپنی حیثیت ہوگی، اپنی سٹیٹس ہوگا، ان کا اپنا پرچم ہوگا، اور اپنا ان کو پارلیمنٹ اور باقی سارے نظام ان کے اپنے ہوں گے۔ تو یہ ایک شیلٹر تھا کشمیریوں کے لیے، ان کی استحقاق کے لیے۔ پریویلیجز ور پرووائڈیڈ بائی دس آرٹیکلس، وہی مطلب ان کو ایک عزت تھی کہ بھائی ان کا اپنا ایریا، ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہے۔ تو اس کو انڈیا نے 5 اگست 2019 کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ختم کرنے کا مقصد جو مین ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہم انڈین پیپل کو وہاں سیٹل کریں کشمیر میں، پھر ہم جا کے UN کی ریزولوشن پر بات کریں کہ بھائی اب ریزولوشن وہ پاس کرواؤ، پلیبیسائڈ کرواؤ کہ ہم انڈیا کے لوگ زیادہ ہیں، اس لیے یہ انڈیا کا پارٹ بننا چاہیے۔ ابھی تو وہ کروائے تو بے وقوفی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر وہ مان لے UN کی وہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان زیادہ ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ انڈیا تو بہت زیادہ ان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو سینڈ کرے گا، وہاں پر وہ پراپرٹی بنائیں گے، وہاں پر وہ اپنے کاروبار سیٹ کریں گے، تو اس طرح انڈین پاپولیشن کشمیر میں بڑھے گی، اور پھر مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی جو ہے وہ میجورٹی وہ مائنورٹی میں کنورٹ ہو جائے۔ نیکسٹ، ہیومن رائٹس وائلیشن بائی انڈیا۔ انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، ان کے خون بہا رہا ہے، بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے بیچارے کشمیریوں پر بہت زیادہ، اور کشمیریوں کو غائب بھی کر رہے ہیں، وہاں سے ڈس اپیئر کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہ کبھی واپس ان کو نہیں کرتے، مار دیتے ہیں اور ٹارچر کرتے ہیں مینٹلی۔ اچھا، اور ریپس جو ہیں بیچاری عورتوں کے ساتھ، وہ انڈین آرمی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہے،
اسی طرح ان کی جو فریڈم کی ہے وائس، اس کو وہ ظلم کے ذریعے سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سپریس ہونے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ایک دن کشمیر بنے گا. اور چینج آف جیوگرافک اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ یہی تھی 370 کے تھرو اس نے جیوگرافک اسٹیٹ، مطلب اس کو پہلے وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ تھی، اب اس کو کشمیر کا پارٹ بنا دیا گیا کہ یہ پاکستان کشمیر جو وہ انڈیا کے انڈر ہے سب کچھ. تو ریمیڈیز ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں، اگر ہم چاہیں تو سولو کرنا چاہیں تو، اگر دنیا چاہے اس پر سنجیدہ ہو جائے تو UN ریزولوشن موجود ہے جو 1948 میں ہوئی تھی، اور شملہ ایگریمنٹ ہے 1972 میں، اور لاہور ڈکلیریشن 1999 میں ہوئی تھی. تو یہ اگر ان پر ہم عمل کریں تو یہ اتنا ایشو نہیں ہے بڑا، سولو ہو سکتا ہے اگر انڈیا اس پر عمل کرے تو. لیکن انڈیا کے اندر کھوٹ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کشمیر پاکستان کے پاس جائے. ویز ٹو ریزولو کشمیر ایشو جو ہیں، وار از ناٹ این آپشن، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. اگر وار ہوتی ہے تو مکمل ہی ڈیزاسٹر، تباہی ہوگی، دونوں کنٹریز بالکل ختم، بلکہ اس کے اثرات دنیا پر بھی جائیں گے، کیونکہ ایک نیوکلیئر پوائنٹ ہے. یہ دونوں کنٹریز بہت آگے جا چکے ہیں، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. ڈائلاگ ایک واحد چیز ہے جو کہ اس ایشو کو ریزولو کر سکتی ہے. تو ڈائلاگ کے لیے ہمیں، انڈیا تو بھاگ رہا ہے، اس کو ہمیں پکڑنے کے لیے، اس کو ہمیں ڈائلاگ کی میز پر لانے کے لیے، وہ کیونکہ ڈائلاگ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ایشو یہی ہے کہ UN ریزولوشن پاس ہو جائے گی اور پھر کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے وہ ڈائلاگ کرنا ہی نہیں چاہتا. اور ہمیں پاکستانیوں کو اس کو کنٹینیوس سینسٹائز کرنا چاہیے اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پر. یہ نہیں کہ ایک دفعہ جا کے UN کے اجلاس جب ہوتا ہے تو اس ٹائم تقریری کر کے واپس آ جائیں، پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں. اس کو ہمارے نیوز چینلز بھی جب ہائپ کریٹ کرتے ہیں ایک دفعہ اور پھر اس کو بھول ہی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. حالانکہ لاک ڈاؤن کنٹینیوس ہے، ادھر ظلم ہو رہا ہے. تو شروع میں 2019 میں بہت زیادہ اس کو سینسٹائز کیا گیا تھا، پھر اب ہم خاموش ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس کو مسلسل اس پر ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پر، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں انگیج کرنا چاہیے کہ یار سولو کرو یہ ایشو. اور باقی UN کو بھی کنونس کرنا چاہیے. ہمیں ایک معاشی پاور بننا پڑے گا اس سے پہلے، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے بات اسی کی مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. تو UN پھر امپلیمنٹ تب بھی کرے گا جب ہم ایک اسٹرانگ پاور ہوں گے. OIC جو ہمارے مسلم کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے، یہ بھی کچھ نہیں کر رہی. اس کو بھی ہمیں مکمل اس سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یار ہم مسلمان ہیں، کم از کم مسلمان تو ہمارے حق میں بول رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھی حق میں نہیں بولتے تو باقی کنٹریز کیسے بولیں گے، ہمارے ساتھ کیسے دیں گے. تو اس لیے وہ مسلمانوں کو، ان کو بھی چاہیے کہ سپورٹ کریں. ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے. صرف ٹرکی اور ملائیشیا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، باقی خاموش ہی رہتے ہیں تقریباً، کیونکہ ان کے باقی کنٹریز سے مفادات ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ریلائز کروانا چاہیے کہ ہم مسلمز ہیں، تو ہمیں اپنے مفادات بعد میں دیکھنے ہیں، پہلے ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. اور USA جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ فرسٹ اکانومک کنٹری اور سپر پاور ہے، تو اس کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے. اس کی بات میں وزن ہوگا اگر یہ رول پلے کرے. یہ بس ان کے صدر جو ہے تقریریں کر دیتے ہیں کہ جی ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ ورک نہیں کرتے. تو ان کے اپنے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ، اس لیے وہ انڈیا حالانکہ اکانومک پاور ہے تو اس لیے پھر وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں ان کے، اس لیے وہ انڈیا پر پریشر نہیں ڈالتے. ہمیں اس لیے اپنی اکانومک پاور مزید انکریز کرنی ہوگی تاکہ ہماری بھی بات سنی جائے انٹرنیشنل لیول پر. نیکسٹ ہے کنکلوژن ہے فیوچر آف کشمیر بیسڈ آن پلیبیسائٹ. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پلیبیسائٹ جو ہے وہ ہوگا تو کشمیریوں کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کشمیری عوام کیا چاہتی ہے، ان کی ولنگ کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. پاکستان ڈیڈ اٹس بیسٹ لیول ٹو نارملائز ریلیشن ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ ہم نے تو ہمیشہ، انڈیا نے جب ایک قدم بڑھایا ہم نے 10 قدم بڑھائے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ نہیں آتا. تو ہمیں اپنے بیسٹ سے بیسٹ پرفارم کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو گھیر کے ڈائلاگ کی میز پر لیں.
اور یو ایس اے ماشاءاللہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ لارج اماؤنٹ آف ویپنز جو ہیں وہ دونوں کنٹری کو سینڈ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، بیچتا ہے، تو بہت سا مال دولت کماتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو سالو کروائے؟ اس لیے اس سے تو امید نہیں کی جا سکتی۔ اور اینڈ پر یہی ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی طاقت بننا ہوگا جو کہ بات کرے تو دنیا سنے، دنیا اس پر غور کرے۔ تو پاکستان ہیو ٹو میک اٹ سیلف اکانومیکلی اسٹرانگ ٹو میک گڈ ریلیشن ود ادر کنٹری، اور ہمیں باقی کنٹریز سے ریلیشن اتنے اسٹرانگ بنانے چاہیے کہ ہم اگر بات کریں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوں کم از کم، تاکہ اس مسئلے کا کچھ آگے حل سلوشن نکلے۔ تو ہمیں یہ کچھ کرنا ہوگا، پاکستان کو پہلے اکانومیکلی اسٹرانگ بنانا ہوگا، تاکہ دوسرے کنٹریز کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان میں ہوں تو وہ ہماری پھر شرطیں مانیں، ہماری بات مانیں۔ تو یہ جی ہے سارا کشمیر ایشو، اور آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا پاسبل سلوشنز ہیں کشمیر ایشو کو سولو کرنے کے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔